اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بارونق اور بابرکت بنانے کے لیے قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کریم کے اس سورے کی جس سورے کو سورہ مبارکہ انفال کہا جاتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ 8واں سورہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوا، 75 یعنی 75 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 10 رکوع ہیں اس سورے کے اندر۔ اس کا نام ہے سورہ مبارکہ انفال۔ انفال قرآن کریم کی ان آیتوں میں سے ایک آیت جو اس سورے کی پہلی آیت ہے، اسی میں انفال کا تذکرہ ہے، اسی عنوان سے اس کا نام سورہ مبارکہ انفال رکھا گیا۔ انفال بنیادی طور پر نفل کی جمع ہے، واجب کے علاوہ اضافی چیز کو نفل کہتے ہیں اور نفل کی جمع ہے انفال۔ یہاں پر جو انفال سے مراد ہے یعنی وہ مال مراد ہے جو بغیر کسی جنگ و مشقت کے مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اور اس کا پیمانہ جو شریعت نے بنایا ہے قرآن کریم نے، وہ یہ ہے کہ اس مال پر رسول خدا کا حق ہے اور دوسرے مسلمان اس میں شریک نہیں ہیں۔ اس مبارک سورے کو سورہ مبارکہ بدر بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی وہ جنگ جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس کا بہت زیادہ تذکرہ قرآن کریم کی اس سورے کے اندر موجود ہے، لہذا اس کو سورہ مبارکہ بدر بھی کہا جاتا ہے۔ اب انفال فقہی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ فقہی اصطلاح میں انفال عمومی دولت کو، متروکہ املاک، وہ جائیدادیں جن کو چھوڑ دیا گیا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، لاوارث مال، جنگلات، پہاڑی اور ہر قسم کے معدنی ذرائع کو انفال کہا جاتا ہے، اور یہ حق ہے گویا پیغمبر خدا کا۔ اور اب اس کے موضوعات جو اس سورے کے اندر ہیں، جیسے کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ سورہ مبارکہ بدر کا تذکرہ ہے، بدر کی جنگ کا تذکرہ ہے۔ اب اس جنگ کے اندر مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے جس کے اعتبار سے قرآن نے اس کو باقاعدہ طور پر ڈسکس کیا۔ بدر کے مال غنیمت میں 3 طرح کے گروہ تھے جو آپس میں اس انداز سے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ مال غنیمت میں ان کا حق ہے۔ 3 طرح کے گروہ تھے جنگ بدر کے اندر۔ پہلا گروہ وہ جو پیغمبر کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن کے تعاقب کے اندر چلا گیا، دشمن کا تعاقب کرنے والا گروہ۔ دوسرا گروہ جو پیغمبر کی حفاظت پر مامور رہا، رسول خدا کی حفاظت کرتا رہا، اور تیسرا گروہ مال غنیمت کو لوٹتا رہا۔ قدیم عرب کے ماحول کے اعتبار سے جو تیسرا گروہ تھا جو مال غنیمت کو لوٹ رہا تھا، وہ سمجھا کہ یہ سب کا سب میرا مال ہے، ہم نے لوٹا اور ہم اس کے مالک بن گئے۔ جب بقیہ 2 گروہوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پیغمبر کی حفاظت پر مامور تھے، ہم تو دشمن کا تعاقب کر رہے تھے تاکہ وہ پلٹ کر نہ آ جائے۔ پیغمبر نے باقاعدہ طور پر کہا کہ جو تیسرے گروہ کا کلیم ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور پیغمبر نے منصفانہ طور پر باقاعدہ طور پر اس مال غنیمت کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا۔ اب اس کے بعد قرآن کریم نے اس سورے کے اندر ایک اور موضوع کو ڈسکس کیا کہ مومن کی تعریف کیا ہے۔ مومن تقوی کا حامل ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، خدا پر توکل کرنے والا ہوتا ہے، اور جب اس کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی جاتی ہے، ذکر خدا کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، خوف کے اندر رہ جاتے ہیں۔ اور پھر جنگ بدر کے اندر پروردگار عالم نے جو خدا نے مدد کی ہے مسلمانوں کی، اس کا تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کے گروہ کو بھیجا کہ جن سے کہا گیا کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو اور ان کی مدد کرو۔ اب جنگ کی حکمت عملی کے اعتبار سے اس موضوع کو اس سورے کے اندر ڈسکس کیا گیا کہ جنگ سے بھاگنا حرام ہے، مگر یہ کہ 2 موقعوں کے اوپر۔ پہلا موقع کہ جب ایک مورچے کو چھوڑ کر بھاگا جائے دوسرے مورچے کی جانب جانے کے لیے، یہ حلال ہے، اور دوسرا موقع کہ جب ایک مورچے کو چھوڑا جائے اور پیچھے بھاگا جائے تاکہ مزید لوگوں کو جمع کر کے پھر اٹیک کیا جائے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جنگ سے بھاگنا صحیح نہیں ہے اور قابل قدر بھی نہیں ہے، اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تاریخ کے اندر بھی۔ اور اس کے بعد ایک موضوع کو ڈسکس کیا گیا، امانت میں خیانت، یعنی وہ راز جو پیغمبر نے لوگوں کو دیے ان کی امانت کی حفاظت ضروری ہے۔ حضرت ابی لبابہ کا پورا واقعہ قرآن کریم نے اس سورے کے اندر ڈسکس کیا۔ ابی لبابہ کے جن کو باقاعدہ طور پر نمائندہ بنا کر قبیلہ بنی قریظہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا گیا، جن کا محاصرہ کیا گیا تھا،
سعد ابن معاذ کو ڈپیوٹ کیا گیا تھا کہ ان سے بات کی جائے اور اگر نہ مانے تو انہیں تہہ تیغ کر دیا جائے۔ ابی لبابہ نے چونکہ ان کے تعلقات تھے، جب وہاں پر گئے اور جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایک ایسا اشارہ دے دیا کہ اگر سعد ابن ابی معاذ کی بات ہوئی تو سمجھو بچنے والے نہیں ہوں۔ واپس آئے، اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آج بھی مدینے کی مسجد کے اندر ستون ابی لبابہ باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ پھر اس قرآنی سورے کے اندر مسجد زرار کا تذکرہ بھی ہے، مسجد تقویٰ کا تذکرہ بھی، یعنی مسجد قباء اور اس کے مقابلے پر جو مسجد بنائی گئی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ مسجد زرار۔ پیغمبر کا جملہ ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ اب اس سورے کے بارے میں پیغمبر کا جملہ ہے کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے خدا اسے روز قیامت نفاق سے محفوظ رکھے گا۔ اور صادق آل محمد کا فرمان، جو شخص لکھ کر اس مبارک سورے کو، سورہ انفال کو اپنے پاس رکھے، پروردگار عالم اس سے دشمنوں کے شر سے امان دے گا اور انشاءاللہ اس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔